الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج جو ہم حدیث پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن خائن کا کیا حشر ہوگا۔ تو خائن کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے۔ خائن ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی امانت موجود ہو تو وہ شخص اس کے اندر سے خیانت کرتا ہو، یعنی اس امانت کا صحیح طرح خیال نہ کرتا ہو۔ جو امانت اگر مال ہے یا کوئی چیز ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اندر سے بغیر اجازت کے اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی کاموں کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دے۔ تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دے رہے تھے جس میں مال غنیمت کی چوری کے مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ مال غنیمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جنگ جیتنے کے بعد آپ کو دشمن لشکر سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کی چوری کا ایک معاملہ آیا جس کے مسئلے کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا۔ مال غنیمت کی چوری کے مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے جو زور سے بلبلا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اس گناہ کے وبال سے مجھے بچائیے۔ تو میں کہوں گا کہ میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تجھے یہ بات دنیا میں ہی پہنچا دی تھی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مثالیں دی کہ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مثال دی کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اس کی گردن پر کوئی آدمی سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے۔ تو میں اس کا جواب دوں گا میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی مثال دی، اور اسی طرح پھر سونا اور چاندی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں جن کا حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کپڑے ہیں، آدمی سر پر سوار ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مال غنیمت جو جنگ کے اندر سے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اونٹ بھی جو ہے جب مشرکین مکہ جنگ ہارتے تھے اور بھاگتے تھے، اپنا مال اسباب وہاں پہ چھوڑ دیتے، اس میں جانور بھی شامل ہوتے تھے، کپڑے بھی ہوتے تھے، سونا چاندی بھی ہوتا تھا، اور کئی وہ لوگ جو افراد گرفتار ہو جاتے تھے ان کا ذکر اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ جانوروں کے بولنے اور کپڑے کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کی یہ چوریاں قیامت کے دن چھپائی نہ جا سکیں گی۔ ہر گناہ چیخ چیخ کر بتائے گا اور اس کے مجرم ہونے کا اعلان بھی کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں صرف مال غنیمت کی چوری کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ اگر آپ دین اسلام کے اندر جو احکامات شریعت کے آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان فرائض کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے اور اس میں ڈھیل دکھاتے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے، یہ خیانت کا ایک جز ہے۔ اسی طرح آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں آتی ہیں، سیاسی اعتبار سے کوئی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر کوئی دینی لحاظ سے کوئی ذمہ داری ہے، تو ان ذمہ داریوں کے اندر اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے اس میں سستی دکھاتے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تو اس خیانت کا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پورا حساب لیں گے، جس طرح حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں چھپے گی، ہر گناہ چیخ چیخ کر بتائے گا کہ اس کا مجرم کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خیانت کے برے عمل سے بچائے، ہمیں خائن ہونے سے بچائے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔